السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ جس سندھ میں آفت آئے تو پنجاب ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مگر پیپلز پارٹی نے سیلاب پر سیاست کی، اگر صوبے پر انگلی اٹھے گی تو توڑ دوں گی۔ پنجاب کی فکر چھوڑ دیں، سندھ کا کیا حال ہے، اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ آج بڑا دھواندار قسم کا خطاب انہوں نے کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین کی مدد وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد یہ ساری سچویشن آ رہی ہے اور بار بار تنقید پیپلز پارٹی کی جانب سے جو کی گئی اس کا بھرپور طریقے سے، بلکہ اسے 2 قدم آگے جا کر آج مریم بیوی نے جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے فرمایا کہ 2024 کا الیکشن لوٹا گیا، جھوٹ پر مبنی نظام بنایا گیا، جبکہ خان صاحب نے آج جو دعویٰ کیا ہے یہ مسلسل کرتے بلکہ چلے آ رہے ہیں ان کے لوگ بھی اور خان صاحب بھی۔ وہ کہتے ہیں مجھے بار بار ڈیل کی آفر ہوئی، کہا ملک چھوڑ کر چلا جاؤں، اور اس کے بعد انہوں نے فیلڈ مارشل بھی تنقید کی اور کہہ رہے ہیں وہ اپنے ناجائز اقدار کو طول دینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہاں فیلڈ مارشل کی بہترین کاوشیں اس ملک کے لیے، اور جس طرح وہ خاص طور پر بھارت کو ناک چنے چبائے، اس عبرتناک شکست دی، اس کے باوجود بھی ان پر تنقید جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم کریم، نون لیگ کے سینئر رہنما، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ نصرت بھائی صاحبہ، سابق ممبر نیشنل اسمبلی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ نعیم کریم صاحب، اخوند چٹان صاحب نے بھی جوائن کر لیا جی۔ اخوند چٹان صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے نعیم کریم صاحب کیا کہیں گے، آج مریم بیوی نے جو کچھ کہا، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور دیگر لوگوں کی تنقید کی، اور کہا کہ پنجاب کی فکر چھوڑیں، سندھ کا کیا حال ہے، اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، اور پنجاب ہم ساتھ کھڑا ہوا تھا اگر سندھ پہ کوئی آفت آئے، مگر پیپلز پارٹی نے سیلاب پر سیاست کی ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف گولہ باری کیوں ہو رہی ہے سر؟ ہیلو جی نعیم کریم صاحب۔ سر نام ناصر، ایک طرف تو جی آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے، فرمائیے۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو بھائی؟ جی فرمائیے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں جو اسٹیج جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں پاکستان، اور وہاں یو این کے اندر ہمیں بات کرنی ہے، ہم کسی اور ایک فیوریٹ ملک کے انداز میں پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہیں، وہاں اگر انٹرنلی ملک کے اندر ہم اس قسم کے اس موقع پہ باتیں کریں تو نامناسب سی بات ہے۔ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ موقع نہیں ہے ایسی چیزوں کا۔ دوسری بات ہے کہ آلریڈی ہم ایک سیلاب کے اندر ہیں، یہ نہیں کہ خالی پنجاب کے اندر سیلاب آیا ہے، پورے پاکستان میں آیا ہے، پہلے کے پی کے میں آیا، پھر پنجاب میں آیا، اب جو ہے سندھ کی طرف گیا، تو سارا پاکستان ہے۔ تو ہمیں سب کو مل کے اس چیز کے اوپر جو ہے نا بات کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے کہ ہم کرٹیسائز کریں، وہ ادھر سے کرٹیسائز کریں، ادھر سے کرٹیسائز کریں، اور جن بیچاروں کو نقصان ہوا ہے، اور جن کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں، جن کے لوگ سے شہید ہوئے ہیں بیچارے، تو بجائے ان کے اوپر ہم ہاتھ رکھیں، اور ہم آپس میں اگر ابھی بھی ہم اگر لاشوں پہ اور بیماریوں پہ اور ہفتوں پہ سیاست کرنا شروع کر دیں، میں سمجھتا ہوں بہت نامناسب سی بات ہے، اسپیشلی جب اپنے آپ کو ایک سپر پاور نام کے جاننا چاہتے ہیں، ہم سپر پاور کے تو سامنے نظر پوری دنیا کا ہم کرتے تو من کا پوری دنیا میں انٹرنلی سا بھائی بندی، اور چھوٹا سے کوئی منسٹر اٹھے گا، کوئی ایم پی اٹھے گا۔ میڈم تو بہت ہی سلجھی ہوئی ایک پولیٹیشین ہے، بہت کم ہی دیکھا ہے ان کو ایسے معاملات میں خود ڈائریکٹلی آتے ہوئے اور جواب دیتے ہوئے کراس ٹاک کے اندر پارٹیز کے ساتھ، اسپیشلی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ یہ کولیشن کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے بیٹھے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ آپ کی لب لباب ہم سمجھ نہیں پائے کہ آپ مریم بیوی پر بھی تنقید کر رہے ہیں یا صرف پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، آپ کی آواز کا نعیم کریم صاحب کو ایشو ہے، میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب۔ اخوند چٹان صاحب جو آپ نے بات کی ہے کہ سارے پیپلز پارٹی والے یہ کر رہے ہیں، جبکہ آج جو کچھ جواب دیا مریم نواز شریف صاحبہ نے، وہ تو براہ راست بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کو جس طرح انہوں نے آج تو رگڑ دیا، بالکل ہی عام الفاظ میں اگر کہیں تو کیا کہیں گے اخوند چٹان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ایک تو ہے تعمیری سیاست، تخریبی سیاست، ایک ہے تقلید برائے تعمیر، ایک ہے تنقید برائے تنقید۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اگر کوئی کسی پہ کوئی ہماری مخالف پارٹی یا ہمارے اتحادی پارٹی کوئی تنقید برائے تکنیک ہے تو اس کو ہم نے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو مثبت لینا چاہیے، اور جہاں جہاں پہ ہمیں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے۔
लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ पे पंजाब हुकूमत ने या मरकज हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर जगह भी इनका तारीफ किया है। आज भी चेयरमैन बिलावल साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने सैलाबों की दिनों में जो ताउन किया है मरकज ने सिंध सूबे के साथ, इसका भी शुक्रिया अदा किया। और ये भी कहा कि हम अगर यहाँ पे लोगों को 20-22 लाख घर दे रहे हैं जो सैलाब ज़दगान थी पिछले सैलाबों में, तो इसका वजह ये है कि इसमें मरकज ने हमारे साथ ताउन किया। अगर मरकज हमारे साथ ताउन नहीं करते तो ये काम नहीं हो सकता था। तो जहाँ पे कोई अच्छा काम करे वहां पे हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन अगर कहीं पे कोई कमी कोताही हो तो वहां पे हम मुस्बत तनकीद करते हैं। तो उसको न मरियम साहिबा को, न वज़ीर आज़म साहब को, न किसी भी पार्टी को, चाहे वो इमरान खान साहब हो, गंडापुर साहब हो, कोई भी हो, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि इस पे गौर करना चाहिए। सर उन्होंने बड़ा गौर किया, और गौर करने के बाद उन्होंने ये कहा चढ़ान साहब कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बात की थी कि इमदाद मांगनी चाहिए थी दुनिया से, तो उस पर उन्होंने कहा कि दुनिया से इमदाद की बात कोई बाइज्जत शख्स कैसे कर सकता है। वो कह रही है ये क्या बात हुई, हाथ फैलाने वाली बातें कर रहे हैं आप। देखिए जी, एक तो है लोगों से भीख मांगना, एक है लोगों से हक मांगना। ये जो पाकिस्तान में सैलाब आ रही है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आती है। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान का किरदार 0% है। तो जिन जिन ममालिकों की वजह से, इनके इंडस्ट्री की वजह से, इनके तरक्की की वजह से ये क्लाइमेट चेंज हुआ है, और पाकिस्तान जिसका इस पर 0% किरदार है। और टॉप 10 ममालिकों में 9 नंबर पे या 8 नंबर पे पाकिस्तान है कि जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर होता है। सर आप तो अगर हम चले गए मेरा ख्याल है कि आप लोगों की वजह से, आपकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसके असरात हम पे पड़े हैं, तो हमारा जो नुकसानात हो रहे हैं इसमें आप लोग अपना हिस्सा डालें। तो तो किसी पे कोई हर्ज नहीं करना चाहिए, इस पे गिला शिकवा करना चाहिए। ये तो हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये तो हमारा हक बनता है, क्योंकि हमारी नुकसानात हो रहे हैं ये इन लोगों के इक़दामात की वजह से हो रही है। यहाँ पे जो सैलाब आ रही है। सर जब उन्होंने चट्टान साहब, आप तो दूसरी तरफ ले गए, वो जब मुख्तसर उन्होंने कहा कि पंजाब की फिक्र ही छोड़ दें, तो फिर क्यों फिक्र हो रही है, वो कह रही है बार बार आप लोगों को, आप अपने सूबे का हाल देखें और अपने मशवरे अपने पास रखें। देखिए जी, पाकिस्तान सबका है। एक तो सर्जिया मेहरबानी करके आपने जो PCR है इसको कही कि आवाज थोड़ा बढ़ाई, मैं आपका आवाज बहुत मुश्किल से सुनता हूँ और बहुत मुश्किल से समझता हूँ। जितना आवाज बढ़ा, वापस आते हैं आपके सर, इसकी चट्टान साहब की एक तो आवाज बढ़ाइए, चट्टान साहब की आवाज मुझे बड़ी कम आ रही है। हमारा जागीर का जागीर है, ये पूरा पाकिस्तान है, हर एक हक हासिल है कि सिंध में अगर सिंध के अवाम के साथ ठीक नहीं हो रहा है तो इसकी आवाज उठा रहे। जिस तरह दूसरों का हक है, इस तरह हमारा भी हक है कि कहीं पे हमारा हुकूमत है या नहीं है, कि वहां पे अवाम के बेहतरी के लिए, लोगों के बेहतरी के लिए वहां का जो हुकूमत है उसको मशवरा दे दे कि आप ये काम नहीं करें, इसके बजाय ये काम करें, वहां पर डायलॉग करें। अगर हमारी बात गलत हो तो हम इसके मान लेंगे। चलें जी। अच्छा नुसरत भाई साहिबा, आप सुन रही हैं हमें? नुसरत भाई साहिबा आप हमारे साथ हैं? आपका माइक मेरा ख्याल है अनम्यूट है उसका, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही। म्यूट है शायद माइक आपका, अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी अब आई आपकी आवाज़। सुन रही हूँ जी। जी अच्छा, बात हम ये कर रहे हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अगर मशवरे दिए हैं कि जी दुनिया से इमदाद मांगनी चाहिए थी, तो सामने से जो रिप्लाई आया मरियम बीबी का, तो वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का है। और उन्होंने तो साफ कहा कि ये जो कोई भी गैरत की बात कर दी उन्होंने, तो कि कोई भी गैरतमंद आदमी हाथ फैलाने की बात नहीं कर सकता, और पंजाब की फ़िक्र छोड़ दें, सिंध का हाल देखें और अपने मशवरे अपने पास रखें।
تو اس طرح کی لینگویج ظاہر ہے پاکستان ہم سب کا ہے، پنجاب میں یا کے پی کے میں سیلاب آیا اور کوئی مشورہ دے کہ یار یہ نہیں یہ کرنا چاہیے تھا، تو اس کو اس طرح کا جواب دینا آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آفتاب مغربی صاحب. میرے خیال میں تو یہ بہت ہی عجیب و غریب جواب ہے، اور اگر کوئی سجیشن دی تھی پیپلز پارٹی نے تو اس کو بہت آرام سے جواب دیا جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم غور کریں گے اس کے اوپر، لیکن پہلے ہم نمٹ لیں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اپنی طرف سے وہ ہم کریں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے اگر ہمیں واقعی ضرورت پڑی تو ہم آپ سے ضرور مدد لیں گے. لیکن یہاں پہ ایک جو بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بے نظیر انکم سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا پہلے بھی 7 لاکھ کے قریب لوگ جو اس سے بینیفٹ حاصل کر رہے تھے، جو کہ بیوروکریٹس بھی تھے اور ایف بی آر میں کام بھی کرتے تھے، اور پتہ نہیں کون کون کتنی اچھی اچھی فیملیز کے لوگ، ان سب نے اپنے شناختی کارڈ جمع کیے ہوئے تھے اور وہ اس سے وہ پیسے لے رہے ہوتے تھے. تو ہو سکتا ہے اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے کہا ہو کہ لوگ ہم ان کی اگر لیں گے تو یہ تو ہمارے اوپر الزام آ جائے گا کہ ہم کرپشن کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک ان کی بات ہے کہ جی غیرت مند لوگ مانگتے نہیں کسی کے آگے، تو ان کو شاید یاد نہیں ہے، ان کے چچا نہیں آ کے کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. تو ویسے بھی ابھی ہمیں جن حالات میں ہیں اس میں تو ہمیں لمحہ لمحہ مدد کی ضرورت ہے، چاہے آپس میں چاہے ہمیں بیرونی امداد کی ضرورت ہے. اب جو جگہ جگہ بیچارے ہی کہوں گی شہباز شریف صاحب کو جو بھاگے پھرتے ہیں کہ کہیں سے کچھ مل جائے کہیں سے کچھ مل جائے، بلکہ انہوں نے خود یہاں تک کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تو مطلب مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. تو اس قسم کی سچویشن میں جب ظاہر ہے ایک تو لیجیٹمیٹ حکومت ہوگی جو فارم 47 کی پیداوار ہے، تو وہ لوگ وہ کیا کر سکیں گے؟ وہ 120 کا ان کا شاپر ہوتا ہے اور اس میں 70 روپے کا کھانا ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے، کھانا کیا بسکٹ اور ایک شاید بوٹل ہوتی ہوگی. تو اس قسم کی اگر امداد سے وہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے جن کی رات کو وہ کروڑ پتی تھے اور صبح اٹھ کے وہ کک پتی نہیں رہ گئے، جن کی بھینسیں، جن کی زمینیں، جن کی فصلیں، جن کے گھر، جن کا سونا، جن کا پانی، ہر چیز بہ گیا، بالکل ہر چیز بہ گیا، اور اس کے بعد وہ دے بیکم بیگرز. وہ اس طرح مانگ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے. سب سے زیادہ بھوک، انسان کہتے ہیں نا کہ 5 تو ہمارے رکن ہیں اسلام کے، 6واں رکن بھوک ہے. جب بھوک ہوتی ہے نا تو اس کے بعد پھر آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ آپ کون ہیں اور کون نہیں ہیں. یہ بہت کم لوگ ہوں گے جن کو سیاست نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ جو بات کر رہی ہیں بالکل درست ہے، موقع نہیں یہ ایسا، لیکن مریم بی بی نے جو بات کی، نعیم کریم بہت صاحب، سخت بات ہے، جی بہت سخت بات نعیم ہے. کریم صاحب آپ بہتر طور پہ سن سک رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی جی میں سن رہا ہوں. سر تو یہ کس کانٹیسٹ میں اور کیوں اتنی غصہ ہیں جی وہ؟ بھائی میں سن رہا ہوں. سر کیوں اتنی غصہ ہیں کہ وہ دنیا سے امداد کی بات کی تو باعزت شخص یہ کر ہی نہیں سکتا، اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، صوبے کی طرف انگلی اٹھے گی تو توڑ دی جائے گی. تمام باتیں سر آپ اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے مرہون منت ہے آپ کی حکومت. بھائی علی صبر بھائی، میں نے ویسے یہ آج ان کی تقریر والی سنی نہیں، آپ کے زبانی میں سن رہا ہوں. اگر لفظ بہ لفظ یہی چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی لینگویج ہے نہیں. ویسے اس طرح کی بات وہ کرتی نہیں. ٹھیک ہے، اگریسو بہت ہیں وہ، چیز ویری اگریسو، کہ وہ جب بھی بات کرتی ہیں بہت اگریسو ہوتی ہیں ہر معاملے میں. اور کچھ دن پہلے بھی انہوں نے جب تقریر کی تھی سیلاب کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ اپنے طور کے اوپر سارے جو جتنے بھی نقصانات ہیں ان کو پورا کرے گی اور ایکسٹرنلی کوئی سپورٹ نہیں لے گی کسی باہر کی کسی فنڈنگ سے، اور اپنے طور پہ مینیج یہ کرے تو گی. لگتا یہ ہے کہ جس طرح کی تو بات آج بالکل تقریر کی لاجیکل ہے ہے. تو یہ غصہ کافی عرصے سے جمع کیا ہوا تھا. لیکن ایک بات اور بھی ہے، چڑان صاحب بھی سن رہے ہوں گے جی کہ زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں، جب بھی وہ لاہور جاتے ہیں کبھی استقبال کے لیے نہیں آئیں، کبھی ملنے ان سے نہیں آئیں. جبکہ وزیر اعظم صاحب بھی اگر سندھ میں آتے ہیں، کراچی میں بھی آتے ہیں، تو وزیر اعلیٰ بھی جاتا ہے، بڑی عزت پروٹوکول ہوتا ہے. تو یہ مسلسل دیکھا چلا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے خاص طور پر محترمہ جو ہیں تھوڑا سا دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اور تنقید اب دیکھ لیجئے کس حد تک کی گئی ہے آج. نہیں، میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں. دیکھیں تنقید کی تو بھائی نے بات بالکل کلیئر کر دی کہ وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرے سامنے بڑا اچھا ہے ان کا آپس میں ایک جو ہے نا رول ڈیفائن ہوا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کو ہر موقع کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہیں. جیسے اب صدر صاحب جو ہیں اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ چائنا گئے ہوئے تھے، کافی دنوں لمبا ان کا دورہ تھا اور انہوں نے بہت سارے موضوع سر پہ اس طرف وہاں آئیں، پہ بات کی. دورے کی بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب سن تو لیں سر. بلاول بھٹو سر سن تو لیں نا، آپ تو پھر دورے کی سٹوری سنا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کی بات تو چلے صدر پاکستان کوئی بیان نہیں آیا، بلاول صاحب نے تو بارہا تعریف کی ہے مریم بی بی کی. سر وہ بھی کرتے ہیں، میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی ہمیشہ سے اپریشیٹ کرتی ہوں. کبھی اس سے پہلے ہم ایسی بات نہیں سنی کہ ڈائریکٹلی مریم تو اب صاحبہ ایسا نے کیا ہوا بلاول ہے سر؟ بھٹو اب کی ایسا کسی کیا کے ہو اوپر گیا؟ ایسی کوئی تنقید کی ہو. دیکھیں جو فائر، میں نے پہلے بھی اس لیے کہا کہ کوئی بات وہاں سے
بھی ایسی اٹھی ہوگی جس کے اوپر یہ تنقید کا نشانہ انہوں نے بنایا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی، لیکن دیکھیں ہمیں اس کے اندر سے کوئی پروڈکٹیو چیز اگر کوئی نکلتی ہے تو ہمیں وہ نکالنی چاہیے۔ کوئی ایسی کوئی چیز ہے کہ تنقید میں سے ہم اس کو بجائے کہ ہم اس کو کوئی نیگیٹیوٹی نکالیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ضرور ہوئی ہوگی۔ میں اس لیے کہا کہ میں نے ان کی بات آج سنی نہیں، نہ مجھے سر پتا مطلب آپ لوگ کہ آپس سندھ میں کی طرف سے کیا فائر ہوا پچھلے، ہے۔ سر اس بات تو سنیں، آپ لوگ آپس میں پچھلے 30 سال لڑتے رہے جی اور اب پھر وہ لڑائی شروع ہو گئی اور ہم اس میں سے پازیٹیوٹی نکالتے رہے، آپ لوگ آپس میں مطلب ایک دوسرے کے سڑکوں کو گھسیٹتے رہے، چاقو مارتے رہے، پتہ نہیں کیا کچھ ایک دوسرے کہتے رہے، ہمیں درس دیں آپ کے اس کا نقصان پازیٹیوٹی ملک کو ہوا نکالیں۔ نا سر، میں کیا اس میں پازیٹیوٹی نکالوں سر؟ اس کہ کا پنجاب کی فکر چھوڑ دیں، میرے میرے سندھ میرے دیکھیں، بھائی دیکھیں، سندھ میرے کو بھائی کھنڈر بنا اس میں دیا، سے اس میں سے دیکھیں پازیٹیوٹی کیا نکالوں؟ مجھے آپ سمجھا دیں۔ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی سندھ کے اندر حکومت اگر پیپلز پارٹی کی ہے تو ہم بلیم پیپلز پارٹی کو کریں گے۔ آج ہم کے پی کے اندر اگر بلیم کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں نا۔ آج اگر ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی اگر چیز اپریشیٹ ہوتی ہے پنجاب میں تو پی ایم ایل این کو جاتی ہے، تو جو جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کی طرف اس کا رخ یہی ہوتا ہے۔ اب مسئلہ ہے، آپ کے یہی پی کے مسئلہ ہے نا، اندر آپ لیکن آپ کہہ رہے ہیں بات یہ ہے پازیٹیوٹی نا کہ نکالیں، ہم اس میں سے پازیٹیوٹی نکالیں۔ سر آپ لوگ آپس میں تو دل تو صاف کریں۔ سر دل تو صاف ہیں تو اس جگہ پہ بیٹھے ہیں نا، آپ کے سر سامنے جو دل تو کولیشن صاف گورنمنٹ نہیں ہے بنے نا ہوئے سر، بلوچستان میں۔ ایک جگہ تو اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں سر، کسی نے بٹھا دیا، لیکن اگر دل صاف ہوتے تو یہ بیانات آتے؟ نہیں صاحب، آپ جان بوجھتے اس طرف نہیں آنے جا رہی۔ چلیں اصل جائے چٹان صاحب، ملک کا جو ہے آپ کو پتا، ٹھیک ہے نا؟ جی میں واپس آتا ٹھیک ہے ہوں۔ چٹان صاحب کی شاید اب میرا خیال ہے آواز شاید جی بہتر جا رہی ہوگی۔ آپ جی، چٹان صاحب، ان کا سوال مجھ سے کر لیں آپ۔ اچھا سر آپ ہی سے کر لیں اس کا سوال۔ چٹان صاحب کو شاید آواز نہیں آ رہی کیونکہ آج ظاہر ہے مریم بیوی نے جس طرح گفتگو کی ہے۔ اصل میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، نعیم صاحب، یہ کہا تھا کہ بے نظیر انکم جی سپورٹ پروگرام جو ہے اس کے ذریعے سیلاب متاثرین کی مدد کی جانی چاہیے اور یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جی اس پر پھر جی جو ہے ظاہر ہے یہ ساری باتیں بھی ہوئیں، لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی تنقید کی گئی ہے، لیکن بلاول صاحب نے نہیں کی، جی سندھ کے وزراء نے تنقید کی اور مختلف باتیں انہوں نے کی ہیں، تو وہاں سے بھی جواب آ رہا تھا۔ لیکن آج ظاہر ہے سی ایم صاحبہ خود سامنے آئی ہیں تو اس پر زیادہ خبر بنی ہے کہ جناب مریم بھی آج اتنی زیادہ غصے میں ہے، اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا کہ زرداری صاحب کو چاہیے کہ سمجھائیں، اپنے ترجمانوں کو بھی سمجھائیں، اور صوبے کی طرف انگلی اٹھے گی تو ہم توڑ بھی دیں گے، وہ تمام باتیں جو کی، اسی کانٹیکسٹ میں میں پوچھ رہا تھا آپ سے۔ بالکل، میں نے اسی کنڈکس میں سٹارٹنگ میں بھائی کہا کہ یہ بالکل نامناسب سی بات ہے کہ اس سٹیج کے پر یہ نہیں کرنا چاہیے، بینگ چیف منسٹر نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح وزراء نہیں کے ہونا لیول چاہیے، پہ عظمیٰ ٹھیک ہے، بخاری صاحبہ، یہ بات عظمیٰ صحیح ہے بخاری آپ کی۔ صاحبہ ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، وہاں سے میمن صاحب ہیں، ادھر سے مطلب وہ ایک چلتی ہے، ایک ان کی پولیٹیکل جانب سے آنا چاہیے تھا، جمہوریت، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، یہ بات جمہوری آپ کی نظام کا درست ہے حصہ ہے، وہ چلتا رہتا کہ ہے جی، نچلی لیکن سطح اس پر جو لیول پہ نہیں وزراء آنا ہیں چاہیے جی ہلکی پھلکی موسیقی جاری رہنی چاہیے تھی۔ چھوٹا سا بریک لے لیں، بالکل آواز کا جمہوریت مسئلہ بھی سر، اس جی آواز کا مسئلہ بھی درست کر لیتے ہیں، چھوٹا سا بریک لے لیں، جی اور بریک کے بعد ہم جی خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے نصرت بھائی صاحبہ کے پاس جائیں گے، ان سے بھی ہم پوچھیں گے۔ اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ۔